ورنہ یہ کہ انفرادی عبادات کا جو تصور ہے اس کے بارے میں میں خاص طور پر ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ممکن بعض حضرات نے سنی ہو، کہ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، کہ فلاں بستی کے رہنے والوں پر اس بستی کو الٹ دو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہو گیا عذاب خداوندی نازل ہوگا اس بستی پر، اس لیے کہ غیرت دینی اور حمیت حق جو ہے وہ ان کا ہو چکی۔ یہ چیزیں بڑی سلولی ڈیولپ ہوتی ہے، جسے ہم سلو پوائزننگ کہتے ہیں نا، آہستہ آہستہ انسان جو ہے بالکل آخری انتہا تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، اب واپس نہیں آئے گا۔ جس طرح بے حیائی اور جو عریانی اس کا آغاز کیا ہوا تھا، پردہ ختم ہوا، دوپٹے پر اکتفا، پھر دوپٹہ نیچے اترا، پھر دوپٹے نے ایک بل کھائی ہوئی رسی کی شکل اختیار کر لی، اس کے بعد وہ رسی بھی غائب ہو گئی، پھر آدھی آستینیں آ گئی، پھر سلیو لیس آ گئے، اور اس کے بعد خالصتاً مغربی تہذیب کا جو ایک ننگی تہذیب ہے، کون سا مسلمان ملک ہے کہ جو اس سے آزاد ہو؟ یہ بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے۔ اسی طرح اس بستی کے رہنے والوں کا جو غیرت حق نکلی تھی، حمیت دین جو ان سے انکا ہوئی تھی، تو سلولی ہوئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دو۔ قال فقال، حضور فرماتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی جناب میں، ان فیہا عبدک فنالا لم یعصک طرفۃ عین، اے پروردگار اس بستی میں تو ایک ایسا عابد و زاہد اور متقی پرہیزگار اور بڑا دیندار انسان موجود ہے کہ جس نے آج تک کسی برائی کا، کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ لم یعصک طرفۃ عین، یہ کسی شخص کے پاک باز ہونے کی اور زاہد اور پارسا ہونے کے لیے آخری الفاظ ہو سکتے کہ جس نے ایک لمحہ بھی معصیت میں بسر نہیں کیا۔ طرفۃ عین، آنکھ پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اور یہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور گواہی کس کی بارگاہ میں دی جا رہی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ اس بستی میں وہ شخص بھی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، پہلے اس بستی کو الٹو، اس کے اوپر اور پھر دوسروں پر۔ یہ صرف اللہ ہی کہہ سکتا تھا، ورنہ ہمارا اور آپ کا، میرا اور آپ کا جو دینی تصور ہے، ہم تو پرہیزگار اور متقی اور تمام جو بھی محاسن ہیں، اس سے ہمیں اس بات سے قطعاً کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کے اندر غیرت دینی بھی ہے یا نہیں، حمیت حق بھی ہے یا نہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر اس پر بھی عمل پیرا ہے یا نہیں، ہمیں تو اس سے بحث نہیں ہوتی۔ فلاں شخص بڑا نیک ہے، اس کے معنی کیا ہوئے؟ بڑا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، تہجد گزار ہے، یہ تمام چیزیں جمع کر لیجیے، یہ اس میں بدرجہ اتم موجود تھے یہ صفات۔ اقلبھا علیہ وعلیہم، پہلے اس بستی کو اس شخص پر الٹو اور پھر دوسروں پر۔ جرم کیا تھا اس کا؟ وہ مست رہا اپنی عبادت میں، اپنے ذکر و اذکار میں، اپنے تہجدوں میں، اپنے نوافل میں، اور اس کی نگاہوں کے سامنے میری دین کے حصے بکھرے ہوتے رہے، میرے شعائر پاؤں تلے روندے جاتے رہے، یا اس کی نگاہوں کے سامنے بستی میں شیطان ننگا ناچ ناچتا رہا، لیکن اس کے حساب پر جو تک لگی۔ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّ فِي سَاعَةً قَطْ، حضور کے الفاظ ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت جبرائیل سے کہ اس شخص کا چہرہ کبھی میرے دین کی حمیت اور اس کی غیرت میں کبھی متغیر نہیں ہوا۔ یہ وہ تصور ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے، سیرت سے ملتا ہے، ورنہ تو اپنی ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں۔ انسان صرف اپنی ہی ذات میں مگن رہے اور اسے کوئی پرواہ نہ ہو کہ گھر کی چار دیواری کے اندر اس کی اپنی اولاد، اس کے اپنے بیوی بچے، اس کی اپنی جوان لڑکیاں کن راہوں پر جا رہی ہیں، کس رستوں کو اختیار کیا ہوا ہے، کس طرح بے حیائی اور فحاشی اس کے گھر کے اندر در آئی ہے، اور انسان جو ہے اپنی تہجدوں میں اور اپنے ذکر اذکار میں مشغول رہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ ہمارا دین ہے ہی متوازن، اگر ایک اعتبار سے آپ بہت چوٹی پر چلے جاؤ، دوسرے اعتبار سے زیرو ہیں،
تو یہ شے اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ یہ تو جب تک یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چلیں گی، کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے صحت، صلاحیت، ذہانت کی اتنی دی ہے، اس سے اسی کے مطابق سوال ہوگا، محاسبہ ہوگا، اس کی بنیاد پر ہوگا۔